پاکستان کی سفارتی کوششوں سے امریکہ اور ایران میں برف پگھلنے لگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بھی ہمراہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی وفد کا استقبال کیا۔ عباس عراقچی مسقط اور ماسکو کا دورہ بھی کریں گے۔ ایکس پر بیان میں عباس عراقچی نے کہا، دورے کا مقصد شراکت دار ممالک کے ساتھ دو طرفہ امور پر قریبی رابطہ اور علاقائی صورتحال پر مشاورت کرنا ہے۔ ایران اپنے ہمسایہ ممالک کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ خطے میں تعاون کو فروغ دینا ایران کی اولین ترجیح ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ وزیر اعظم اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ پر بھی بات چیت ہوگی۔ Was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر آج صبح اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں، ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ خود رابطہ کر کے بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ صدر ٹرمپ ایرانیوں کی بات سننے کے لیے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو بھیج رہے ہیں۔ امریکی وفد پاکستان کے ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے۔ جیری وینس امریکہ میں موجود رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے سٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ امید ہے بات چیت نتیجہ خیز ہوگی اور ڈیل کی جانب بڑھے گی۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر رکھی ہیں۔ انہوں نے لچک دکھائی اور سیز فائر میں توسیع کی۔ پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان شاندار دوست اور ثالث ثابت ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فون۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات اور رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا روسی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ سرگئی لاروف نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی وفد کی آمد کو اہم سفارتی پیش رفت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کی اسحاق ڈار کو اعلیٰ سطح کے سفارتی رابطوں میں تیزی لانے اور مشاورت کا عمل مسلسل جاری رکھنے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ خطے کے بدلتے ہوئے حالات اور درپیش عالمی چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ امریکہ ایران دوسرے ممکنہ مذاکراتی دور کے لیے اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی انتظامات۔ ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری اور نجی دفاتر بند۔ پاک سیکریٹریٹ کی بھی بندش۔ ملازمین کو ورک فرام ہوم کی ہدایت۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے ملازمین کو بھی چھٹی دے دی گئی۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا، بہتر ہوگا ڈیل کر لے۔ ایران کے پاس معاہدے کا اچھا موقع ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی پریس بریفنگ۔ کہا، آبنائے ہرمز کے تجارتی جہاز ہماری شرط پر گزریں گے۔ چند دنوں میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خلیج عمان پہنچ جائے گا۔ پاسداران انقلاب بحری قزاقوں کی طرح اقدامات کر رہے ہیں۔ کوئی ایک کشتی اور بندوق کے ساتھ غیر مسلح جہاز پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایرانی چھوٹی کشتیوں سے ایسے جہازوں پر فائرنگ کرتے ہیں جو امریکی یا اسرائیلی نہیں۔ ٹرمپ نے مائنز بچھانے والے کسی بھی جہاز یا کشتی کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایرانی رہنما کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ امریکی فوج کا مذاکرات میں رکاوٹ بننے والی ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے آپشن پر غور۔ احمد وحیدی سمیت پاسداران انقلاب کی دیگر قیادت ممکنہ اہداف میں شامل۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ جنگی جہازوں اور طیاروں کی پوزیشنز تبدیل کی۔ تیسرا طیارہ بردار جہاز بھی ایران کے قریب پہنچ گیا۔ دشمن نفسیاتی جنگ سے قومی اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہماری غفلت اس مذموم مقصد کو کامیاب نہ ہونے دے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں، ایرانی قوم کے غیر معمولی اتحاد نے دشمن کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا۔ ایران کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے اندازے درہم برہم کر دیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ٹرمپ جارح مجرم ہیں، اپنے اقدامات پر پچھتائیں گے۔ کانگریس کے نصف ارکان ٹرمپ کے مواخذے کے حامی ہیں۔ ایرانی حکمت عملی بنانا سپریم لیڈر اور ملک کے عوام کا حق ہے۔ ٹرمپ کو ایران پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ صدر ٹرمپ کا پھر چین کے پکڑے گئے بحری جہاز کا تذکرہ۔ کہا، نہیں بتا سکتا کہ پکڑے گئے جہاز میں کیا تھا، یہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ چین نے ایرانی بحری جہاز کو چین کا تحفہ قرار دینے کا ٹرمپ کا الزام مسترد کر دیا۔
AI ٹیکنالوجی چرانے کا امریکی الزام بے مسترد. ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق امریکی بیانات بے بنیاد اور چین کی کامیابیوں سے حسد کے مترادف ہیں. صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کا آئل ٹینکر پر حملہ جہاز کو یرغمال بنا لیا. 11 رکنی پاکستانی عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے ریسکیو کوششیں تیز. وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. متعلقہ اداروں کو ریسکیو آپریشن مزید مؤثر بنانے کی ہدایت. پاکستانی عملے کی رہائی کے لیے صومالیہ حکومت سے رابطے کی کوششیں جاری. امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے بحری جہازوں کی ناکہ بندی جاری ہے. سینٹ کام کے مطابق اب تک امریکی افواج نے 34 بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا. شپنگ ڈیٹا کے مطابق 24 گھنٹے میں صرف 5 بحری جہازوں نے آبدائے ہرمز عبور کیا. ایک ایرانی تیل مصنوعات کا ٹینکر تھا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری. امریکہ ایران متوقع مذاکرات کے مثبت اثرات. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ کروڈ $104 فی بیرل ہو گیا. WTI کروڈ $94 فی بیرل پر آ گیا. عالمی مارکیٹ میں قدرتی گیس کی قیمت میں 4% سے زائد کی کمی ریکارڈ. پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو مزید $1 ارب واپس کر دیے. اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ روز ابوظہبی فنڈز برائے ترقی کو رقم واپس کر دی. گزشتہ ہفتے $2 ارب 45 کروڑ کی رقم واپس کر دی گئی تھی. مجموعی طور پر $3 ارب 45 کروڑ کے ڈپازٹس ادائیگی مکمل ہو گئی. ملک میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 13% پر پہنچ گئی. گزشتہ ہفتے تک ملک میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 12% تھی. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. حالیہ ہفتے 9 اشیاء سستی اور 23 کی قیمتیں مستحکم رہیں. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی غیر رسمی درخواستیں مسترد. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریری جواب میں لکھا بغیر وجہ تبادلہ جج کو سزا دینے کے مترادف ہوگا. 9 میں سے 5 ججز کے تبادلے سے عدالتی نظام متاثر ہو سکتا ہے. پاکستان کو امن اور مذاکرات کے کردار پر عالمی پذیرائی ملی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا 9 اپریل کا جلسہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ملتوی کیا. ملکی مفاد میں وفاقی حکومت کے اجلاسوں میں شرکت کی. PTI کے خلاف سیاسی امتیاز. کارکنان پر لاٹھی چارج اور چادر و چار دیواری کی پامالی مسلسل جاری ہے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک جاری رہا تو ہر قسم کی مصلحت ختم کر دیں گے. پنجاب میں زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھا دی. جدید زرعی آلات فراہم کیے جا رہے ہیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا نجی شعبے کی مدد سے اکنامک ٹرانسفارمیشن کے اہداف حاصل کریں گے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پنجاب میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی. یہ مریم نواز کا کسان کارڈ گرین ٹریکٹر سپر سیڈر ٹیوب ویل کی سولرائزیشن دینے کا نتیجہ ہے. مریم نواز دعوے نہیں صرف عملی کام کرتی ہیں. بجلی کی مؤثر پیداواری صلاحیت میں کمی 11,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی. پاور ڈویژن کے مطابق 969 میگا واٹ کا نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مکمل طور پر بند ہے. 747 میگا واٹ گدو کمبائنڈ سائیکل پاور پلانٹ آدھی صلاحیت پر کام کر رہا ہے. ملک کی بجلی کی مجموعی پیداوار صلاحیت تقریباً 46,000 میگا واٹ ہے. مؤثر آپریشنل صلاحیت کم ہو کر تقریباً 29,000 میگا واٹ رہ گئی.